ایران پر امریکی حملوں کی ڈیڈ لائن قریب، جنگ شدت اختیار کرنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ ایران نے امریکہ سے رابطے توڑ دیے، امریکہ سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا۔ ایرانیوں کی پلوں اور پاور پلانٹس پر انسانی زنجیریں، مجرموں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، ایرانیوں کے حوصلے بلند۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ 1.5 کروڑ عوام جانیں دینے کو تیار ہیں، میں بھی قربانی دینے والوں میں شامل ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور خطرناک دھمکی، ایرانی تہذیب کو صفائے ہستی سے مٹانے کا اعلان کر دیا۔ کہا ایک تہذیب آج رات دم توڑ دے گی، یہ تہذیب کبھی دوبارہ واپس نہیں لائی جا سکے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن غالباً ایسا ہی ہوگا۔ ہم آج رات اہم ترین لمحات دیکھیں گے، بھتہ خوری، بدعنوانی اور موت کے 47 برسوں کا خاتمہ ہوگا۔ امریکہ ریڈ لائن عبور کرنے سے باز رہے، پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران کا رد عمل انتہائی شدید ہوگا، پورا خطہ تاریکی میں ڈوب جائے گا، باب المندب بھی بند کر دیں گے۔ ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بحرین کی قرارداد ویٹو، روس اور چین نے سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد ویٹو کر دی۔ بحرین نے ابنائے ہرمز طاقت کے زور پر کھلوانے کی قرارداد پیش کی تھی۔ قرارداد کے حق میں 11 ارکان نے ووٹ دیا، پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان خطے میں تمام دوست ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام چاہتا ہے، جنگ رکوانے کے لیے مذاکرات کا راستہ ناگزیر ہو چکا۔ پاکستان تنازع کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا پاکستان خطے میں قیام امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے حملے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ، شرکاء نے کہا سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزی کی۔ ایران کا سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر حملہ، پاکستان کی مذمت اور اظہار تشویش۔ وزیراعظم شہباز شریف کی الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت۔ شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ کہا پاکستان مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ ولی عہد کی خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ سعودی معیشت کو نشانہ بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں، سعودی عرب پر حملوں سے کشیدگی بڑھے گی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں معاشی تنصیبات پر حملوں کا جواز نہیں۔ سعودی عرب نے تحمل کا مظاہرہ کیا، سعودی عرب نے معاملات دفاع تک رکھے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے ایران امریکہ تنازع میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پیر کی رات بہت خطرناک پیش رفت ہوئی، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، جواب میں ایران نے سعودیہ کے علاقے جبیل پر حملہ کر دیا۔ کل رات سے پہلے میں بہت پر امید تھا۔ ایران پر خطرناک حملوں کا خدشہ، پاکستان اور مصر کی جنگ بندی کی کوششیں تیز۔ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور مصر کا صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف الزیانی سے بھی رابطہ، حالیہ علاقائی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے، امریکہ کی ایک بار پھر خارگ جزیرے پر بمباری، خارگ میں تیل ذخیرہ کرنے کی تنصیبات ہیں، ایرانی تیل کی ترسیل کی پائپ لائن بھی ہے۔ اسرائیل نے تبریز زنجان ہائی وے پر حملے کیے، شہر کاشان میں ریلوے پل کو نشانہ بنایا، بجلی کی ٹرانسمیشن لائن پر بھی بمباری، کرچ کے مختلف حصوں میں
بجلی کی سپلائی متاثر، رات سے جاری حملوں میں 35 افراد شہید ہو چکے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایرانی حملوں میں کئی عمارتیں تباہ، 4 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے شہر حیفا میں بیلسٹک میزائل حملوں میں شدید جانی نقصان اور مالی نقصان ہوا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے حوالے سے برطانوی اخبار کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنہئی مبینہ طور پر بے ہوش ہیں اور ایران کے شہر قم میں زیر علاج ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی تاحال کسی بھی حکومتی فیصلے میں شامل نہیں۔ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت 2.86% بڑھ گئی۔ مارکیٹ میں امریکی خام تیل $115 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ برطانوی خام تیل 1.5% اضافے کے ساتھ $111 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ استنبول میں اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ، ترک میڈیا کے مطابق فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے جائے وقوع سے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی وزارت داخلہ کے مطابق ترکی میں کوئی اسرائیلی ڈپلومیٹ اس وقت موجود نہیں۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ہزاروں جہاز پھنس گئے۔ 2000 سے زائد بحری جہاز مختلف مقامات پر روکنے سے عالمی تجارت بری طرح متاثر۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 400 جہاز خلیج عمان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کئی جہازوں کو سوئز کینال کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ ایران جنگ کے عالمی معیشت پر منفی اثرات ہوں گے، مہنگائی مزید بڑھے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ IMF کی سربراہ کرسٹینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ ایران جنگ فوری ختم ہونے پر بھی عالمی معیشت پر اس کے منفی اثرات برقرار رہیں گے۔ بین الاقوامی مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں اہم پیش رفت، پاکستان $103 ارب کا یورو بانڈ بروقت ادا کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق یورو بانڈ 8 اپریل 2026 کو میچور ہوا، جو مکمل طور پر واپس کر دیا گیا ہے۔ پاکستان $126 ملین کے کوپن واجبات بھی ادا کر دیے۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بڑا ریلیف، وزیر داخلہ محسن نقوی کا موٹر سائیکل ٹرانسفر فیس کو 1 ماہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد کے شہری 1 ماہ تک موٹر سائیکل مفت رجسٹر کرا سکیں گے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے گئے۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز کو بھی رات 8 بجے تالے لگ گئے۔ بیکریاں، ریسٹورانٹس اور تنور رات 10 بجے بند کر دیے گئے۔ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز کے اوقات کار پابندیوں سے مستثنی۔ ٹرانسپورٹ کرائے فی کلومیٹر سے مقرر ہوں گے۔ پنجاب کے 17 اضلاع میں فری ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ۔ پیر کو LPG کے نرخ ریگولیٹ کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ ستھرا پنجاب کا بیٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ غیر محفوظ جوہڑ کی موجودگی DC کی ناکامی سمجھی جائے گی۔ شجرکاری، کتے کے کاٹنے، زیبرا کراسنگ، اسٹریٹ لائٹس پر توجہ دینے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا LPG کی قیمتوں پر عمل درآمد سے متعلق اہم فیصلہ۔ LPG مہنگی فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کر دیے۔ پاکستان پانی کی شدید قلت کا شکار، فیکس پانی کی دستیابی 1000 کیوبک میٹر سے کم ہو گئی۔ بحران میں مبتلا 17 ممالک میں پاکستان 14ویں نمبر پر آ گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ حکومت کو پانی بچاؤ کے لیے ایکشن پلان پیش، 7 لاکھ واٹر میٹرز لگانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل، ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد، لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گھن گرج۔ خیبر، باڑہ، جمرود اور وادی تیرہ میں گھٹائیں برستی رہی۔ ٹنڈی کوتل میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی مفلوج۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ مزید 2-3 روز تک جاری رہے گا۔
اور پی ایس ایل کا میلہ حیدرآباد کنگزمین اور پشاور زلمی میں کل مقابلہ ہوگا۔ گزشتہ روز میچ میں ملتان سلطانز نے راولپنڈیز کو بآسانی شکست دی۔